برادران اسلام، دین میں تعمیر سیرت اور اصلاح کردار کی اصل ذمہ داری ہر شخص کے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں حیات اجتماعیہ کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ میرے نزدیک آدمی تکمیل ذات کے لیے صحیح نظام جماعت، پاکیزہ معاشرے اور صالح ماحول کا حد درجہ محتاج ہے، اور ناسازگار اور اجتماعی ماحول میں تنہا کسی فرد کا اپنی ذات کی اصلاحی تعمیر کی کوشش کرنا ایک ایسا مشکل امتحان ہے جس کا تصور ہی دل کو لرزا دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ برحق ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر شخص اپنا ذمہ دار آپ ہے۔ ہر شخص کو خود جواب دہی کرنی ہے۔ ہر شخص سے اس کے متاع قوت و حیات اور اس کے خزانہ سیرت و کردار کے بارے میں علیحدہ طور پر محاسبہ ہونا ہے۔ اس نے اس کی حفاظت میں کس درجہ کی چوکسی دکھائی، اس کے استعمال میں کہاں تک احتیاط اور حکمت سے کام لیا، اور اس کی نشو و نما کے لیے ممکن العمل تدابیر سے کہاں تک کام لیا۔ وہاں تو ہر شخص کو عدالت الہیہ میں اس وقت تک اپنے پیروں پر کھڑے رہنا ہوگا جب تک وہ یہ حساب نہ دے لے کہ اس نے اپنی عمر کن مقاصد و مشاغل میں کھپائی۔ اس نے جوانی کا خزانہ قوت کس مہم میں صرف کیا، اس نے کس طریقے سے کچھ آمدنیاں حاصل کی، ان آمدنیوں کو کن راستوں سے خرچ کیا، اور حقیقت کا جتنا کچھ شعور اور فرائض اور ذمہ داریاں اور حلال و حرام کا جتنا کچھ علم اسے ہو سکا، اس کے مطابق عمل کرنے میں کہاں تک سرگرمی دکھائی۔ اپنی ذمہ داریوں کے اس بوجھ میں وہ کسی دوسرے کو شریک نہ کر سکے گا، اور دوست اور عزیز اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس گھڑی کے قرب میں کوئی حصہ نہ ڈالیں گے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ سارے عوامل و ذرائع اپنی جگہ بہت مفید اور ضروری ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی ابتدائی ذمہ داری کو کم نہیں کر سکتے۔ انسان کی خودی جب تک خود ہی بیدار ہو کر شخصیت و کردار کی تعمیر اور برائی کے حملوں سے اسے بچانے کا عزم نہ باندھ لے، کوئی قانون، کوئی وعظ، کوئی درس، کوئی نفسیاتی تجزیہ، کوئی نظام تزکیہ، کوئی تربیت گاہ آدمی کو صحیح نہیں بنا سکتی۔ اپنا شعور اگر سویا رہے اور اپنی قوت ارادی اگر سن ہو رہی ہو تو خارج کی ساری تدابیر آہستہ آہستہ بے جان اور غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ آدمی کے اندر کا مزکی و مربی اگر مر گیا ہو تو باہر کے مزکیوں اور مربیوں کی تلقینیات محض معجب سمیع خراشی ہوتی ہے، جن کو سن کر تفکر و تدبیر پیدا ہونے کی بجائے الٹا اونگ طاری ہونے لگتی ہے۔ باہر سے عائد کردہ بہترین اعمال بھی بے جان معمولات و عادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر جب اس کے اپنے مطالبے پورے نہیں ہوتے تو وہ سوچتا ہے کہ کہیں کوئی خرابی ہے، درس و تلقین میں کوئی خرابی ہے، کسی نظام تربیت میں کوئی کوتاہی ہے، کسی تنظیم میں کوئی قصور ہے، کسی طریقہ کار میں کوئی خلل ہے، نظام مساجد میں فطور ہے، طبقہ علماء میں بگاڑ ہے، سرے سے نظریہ دین ہی کمزور ہے، یا اسلام وقت سے پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ ہر جگہ خرابی تلاش کر لیتا ہے اور اسے پا لیتا ہے، مگر اسے اپنے اندر کی خرابی کا پتہ نہیں چلتا۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کے اندر کا انسان دنیا و مافیہ سے غافل پڑا سو رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر اپنی کوتاہیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتا ہے۔ وہ بڑی مہارت سے تنقید کرتا ہے، اور اس کی تنقید بڑی دلچسپ شان کی ہوتی ہے۔ جو کوتاہی خود اس کے اندر سب سے بڑھ کر پائی جاتی ہے، اس کی نشاندہی دوسروں میں بڑے زور و شور سے کرتا ہے۔ وہ اگر اخلاقی ارتقاء میں خود سست ہوگا تو وہ دوسروں کی سستی ارتقاء پر گرفت کرے گا۔ وہ اگر خود تشدد پسند ہوگا تو وہ دوسروں پر تشدد کا الزام تھوپے گا۔ وہ اگر خود لین دین کے معاملات میں عدم انضباط کا شکار ہوگا تو وہ دوسروں کی ہر بھول چوک پر خیانت کا لیبل لگائے گا۔ اس کا اپنا معیار زندگی اگر مسرفانہ ہوگا تو وہ دوسروں کی معتدل روش کو بھی مبالغہ آمیز طریق سے تبذیر کے زیر عنوان رکھے گا۔ وہ خود اگر بعض دینی تقاضوں کو پورا کرنے میں ڈھیلا پڑ گیا تو عین انہی تقاضوں کے بارے میں دوسرے بہتر لوگوں کو ناکارہ ثابت کرے گا۔
انسان کا آخری حربہ یہ ہے کہ وہ اپنی نالائکیوں کی ذمہ داری سے بری ہونے کے لیے جبریہ کے فلسفے کی آڑ لیتا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ بکثرت پائے گئے ہیں جنہوں نے اپنی پستیوں کا ماتم کرنے کی بجائے تقدیر کا ماتم کیا۔ خصوصاً جب بھی کسی بندہ حق نے دعوت اصلاح دی تو جبر و پسند عنصر نے اپنے بگاڑ کی ذمہ داری خدا کی مشیت پر ڈالنے کی کوشش کی اور اپنے بے عمل اور بے عملی میں مگن رہنے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر خدا کو پسند ہو کہ ہم ایمان لائیں یا اچھے عمل کریں تو وہ جبر و قوت سے ہمیں سیدھی راہ پر ڈال سکتا ہے، لیکن جب اس نے ایسا نہ کیا تو ہم بندگان مجبور کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان اپنا کیس بڑی خوبی و مہارت سے مرتب کرتا ہے۔ وہ ہزار جرائم کا ذمہ دار ہونے کے باوجود ایک مظلوم مدعی بن کے انسانیت کی عدالت میں آتا ہے اور نہ جانے کس کس کو مدعی عالیہ بنا کر مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ خود ہر حال میں مجبور اور بے بس ہوتا ہے اور دوسرے لوگ ہر حال میں اس کی لغزشوں اور وحشتوں اور نامعقول حرکتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے پاس اپنے لیے بڑے بڑے الاؤنس ہیں، بڑی رعایتیں ہیں، بڑے جھوٹ ہیں، بڑی افواہ کاریاں ہیں، مگر دوسروں کے لیے اس کے جذبات کا حملہ بھی سنگین ہوتا ہے۔ اس کی زبان بھی بڑی درشت ہوتی ہے، اس کا استدلال بھی بڑا زوردار ہوتا ہے، اس کی کسوٹیاں اور معیارات بھی کڑے ہوتے ہیں۔ انسان عالم فریبی ہی کا نہیں، خود فریبی کا بھی استاد واقع ہوا ہے، مگر یہ ساری عالم فریبیاں، خود فریبیاں اسی دنیا تک ہیں۔ آخر کار اسے اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں کوئی فریب نہ چلے گا، سارے فریبیوں کی کلی کھل جائے گی اور اسے اپنے نفس کا ذمہ دار آپ ہوتے ہوئے جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ سارے احوال و کوائف اور یہ نفسیاتی تجربے جن سے آدمی گزر رہا ہوتا ہے محض اس امر کی علامت ہے کہ اس کے اندر جو مسلح ودویت کیا گیا ہے وہ سو رہا ہے، اس کا احساس ذمہ داری سن پڑا ہے۔ اس باطنی مسلح طاقت کو پیدا کرنے کے لیے دعوت انبیاء گونجتی ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت۔ وہ کہتی ہے ہر فرد انسانی نے جو کچھ خیر اپنے لیے سمیٹا وہی کچھ اس کے پلے میں پڑنے والا ہے، اور جو کچھ شر اس نے فراہم کیا اس کا وبال اس کو بھگتنا ہے۔ دوسروں کی بھلائی اس کی برائی کا ازالہ نہیں کر سکتی اور دوسروں کی برائیاں اس کی بھلائی کو ملیا میٹ نہیں کر سکتی۔ یہاں کا قانون یہ ہے کہ لانا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا کھاتا الگ الگ کھولنا ہے۔ آخرت کے بینک میں جو کچھ کسی کا جمع ہے اسے کوئی دوسرا جعلی چیک پر برآمد نہیں کرا سکتا۔ آدمی کی سیرت کی تجوری میں وہی مال داخل ہوتا ہے جو خود اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو۔ دوسروں کی کمائی اس کی سرمایہ میں اضافہ نہیں کر سکتی، نہ دوسروں کے بہمی کھاتوں پر تنقید کر کے وہ کوئی اپنا حصہ اخذ کر سکتا ہے۔ یہی حق ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے لیس الانسان الا ما سعی، جو کچھ بوؤ گے وہی کچھ کاٹو گے۔ ذمہ داری کی حس جس دن چونک اٹھتی ہے تو آدمی اس دن زندگی کی کھیتی کو زرخیز بنانے کے لیے ایک کسان کی طرح پھاوڑا کندھے پر ڈال کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی شخصیت کے چٹیل میدان میں ہل چلاتا ہے، وہ مستحکم شدہ غلط عادات کے ٹیلے توڑتا ہے، وہ باطل تصورات کی جھاڑیاں اکھیڑتا ہے، وہ الہامی تعلیم کا پانی دیتا ہے، وہ حسن نیت کا بیج بوتا ہے، یہاں تک کہ کردار کی ایک فصل لہلہانے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ اس پر سعادت و کرامت کے برگ و بار آتے ہیں۔ پھر جب فصل تیار ہو کر آخرت کے کھلیان میں پہنچتی ہے تو اس کی گہائی ہو جاتی ہے تو وہ حیات دوام کے لیے بھر لیتا ہے۔ انبیاء کرام کی سعی اصلاح کا اصل ہدف مخصوص اسی احساس ذمہ داری کو چونکانا اور جھنجھوڑنا اور بروئے کار لانا ہے۔ یہ جاگ جائے تو پھر قسمت جاگ اٹھتی ہے، یہ سوتی رہے تو سرے سے تقدیر انسانی سوئی رہتی ہے۔ اس کو جگانے کے لیے کائنات میں بے شمار دلائل و مظاہر کام کرتے ہیں۔
اس کو جگانے کے لیے طبی واقعات اور نفسیاتی حوادث بڑی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اس مسافر ازل کو فرض کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے الہام جرس بجتا رہتا ہے۔ بس جس شخص کے اندر یہ حس کام کرنے لگے کہ میں اپنے بھلے اور برے کاموں کا خود ذمہ دار ہوں، خود مجھے اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے، خود مجھے اپنے دماغ کو اچھے خیالات کا گہوارہ بنانا ہے، خود مجھے اپنی روح کو بلیدگی دینی ہے، خود مجھے اپنے کردار کو سنوارنا اور اپنی زندگی کو شیطانی حملوں سے بچانا ہے، اسی کے لیے خدا کی توفیق، مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا کی درگاہ کی طرف بڑھنے کا عزم باندھ کر چل کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کو خدا کی طرف سے رہبری بھی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ احساس ذمہ داری جب زندہ ہوگا تو سیرت میں ارتقا ہونے لگے گا، اور جب اس پر اونگ طاری ہوگی تو ترقی رک جائے گی۔ سو ہمیں ہر آن یہ دیکھنا چاہیے کہ سینے میں دل زندہ ہے یا نہیں، اور دل زندہ کب بیدار اور چوکس ہے، کب وہ اونگنے لگا۔ دل جب زندہ اور بیدار ہوتا ہے تو آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا فرض کیا ہے اور میں نے کیا کوتاہی کی، لیکن جب یہ مر جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو آدمی ساری توجہ اس پر صرف کرتا ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان سے کیا کوتاہیاں سرزد ہوئی